السلام علیکم گائز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں پھر سے پارٹ 3 لے کر کے آئی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یوسف کا خواب، تفسیر معلم التنزیل اور ومواہب لدنیہ وغیرہ میں مرقوم ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 10-12 سال کی ہو گئی تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شہ سوار ان سے کہتا ہے کہ یوسف اٹھ اور اپنا عصا زمین پر نصب کر۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر نصب کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں نے اپنے اپنے عصائے یوسفی کے چاروں طرف نصب کر دیے۔ پھر یکایک پیارے یوسف کا عصا ایک سرسبز و شاداب اور نہایت میوے دار درخت بن گیا، اور رنگ برنگ کے میوے اس میں سے جھڑنے لگے، اور اس درخت میں سے نور کا ایک چمکارا ایسا پیدا ہوا جس سے تمام عالم منور ہو گیا، اور اس روشنی میں چن کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے میوے کھانے شروع کیے۔ پھر جب وہ خوب اچھی طرح میوے کھا چکے تو سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کا بے حد شکر ادا کیا اور بہت تعریف و توصیف بیان کی۔ دوسرا خواب، پیارے یوسف نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے تمام بھائی کسی میدان میں یا جنگل میں ہیں اور لکڑیاں چن رہے ہیں۔ چنانچہ لکڑیاں چن کر سب نے ایک طرف انبار لگایا، اور میں نے بھی چن کر لکڑیاں جمع کی ہیں، مگر ان کی لکڑیاں کالی ہیں اور میری لکڑیاں سفید ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کی سیاہ لکڑیوں نے میرے سفید لکڑیوں کو سجدہ کیا، اور پھر اسی وقت بزرگ صورت و بلند قامت ایک شخص ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی ترازو ہے، اور اس نے میرے تمام بھائیوں کی لکڑیاں ایک پلڑے میں رکھیں اور میری لکڑیاں بھی دوسرے پلڑے میں رکھیں، اور ترازو کو اٹھایا تو میرا پلڑا بھاری ہوا اور میرے بھائیوں کا پلڑا ہلکا، جسے دیکھ کر میرے تمام بھائیوں نے میری اور میری لکڑیوں کی تعریف و خوبی بیان کی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر وأیہم لی ساجدین۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے والد بزرگوار، میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ روضۃ الصفا و مواہب لدنیہ میں اس خواب عجیب و غریب کے متعلق لکھا ہے کہ ایک رات جو جمعے کی رات تھی، پیارے یوسف علیہ السلام نے اپنے ناز بردار باپ کی گود میں سو رہے تھے کہ سوتے سوتے یکایک چونک اٹھے اور نہایت سر اسمیاں ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ حالت زرد دیکھ کر باپ بے چین ہو کر کہنے لگے۔ یہاں نظم ہے، کیا ہوا تجھ کو میرے نور نظر، کیوں کلیجہ کانپتا ہے اس قدر؟ کیا ہوا اے راحت جان پیدر، کیا ہوا ہے رشک صد شمس و قمر؟ خیر ہے اے یوسف نازک بدن، خواب میں دیکھا ہے کیا رنج و محن؟ تجھ کو اللہ کی امان اے میری جان، حال اپنا جلدی کر مجھ سے بیان۔ اے قرار جان اور دل کے سکون، تیری بے چینی سے میں بے چین ہوں۔ کچھ تو کہہ، کیا تو نے دیکھا اے بشر؟ خواب کیا کوئی تجھے آیا نظر؟ کر بیاں تو مجھ سے بے خوف و خطر، ڈر نہیں فرزند اے اندیشہ نہ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے والد بزرگوار، مجھے خواب نظر آتے ہیں جن سے میں ہر وقت خوف زدہ اور غمگین رہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے چند خواب دیکھے جس سے خائف ضرور ہوا،
خوف ضرور ہوا، مگر اس وقت ایسا خواب میں نے نہیں دیکھا جس سے میرا کلیجہ لرز گیا اور ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ اے والد بزرگوار، وہ خواب جو میں نے ابھی آپ کی گود میں سوتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ گویا میں ایسے عظیم و شان پہاڑ پر بیٹھا ہوں جس کے چاروں طرف نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ پہاڑ نہایت میوے دار اور سرسبز و شاداب ہے، اور کوئی شخص سارے جہاں کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے رہا ہے، اور اوپر نگاہ کرتا ہوں تو آسمان کے دروازے بھی کھلے نظر آتے ہیں، اور پھر یکایک آسمان کے 11 ستارے اور چاند سورج ان پہاڑوں پر آن اترے ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جس سے میرا دل دہل گیا اور میں سوتے سوتے اٹھ بیٹھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ پیش اے والد بزرگوار۔ یہاں نظم ہے: کچھ تسلی و تشفی دیجئے، درد کا کچھ میرے درماں کیجئے، دل ہلا جاتا ہے خوابوں سے میرا، اے پیدر میرے مجھے یہ کیا ہوا؟ کچھ تو میرے قلب کو تسکین دو، باپ بھی تم ہو اور ماں بھی تم ہی ہو گئے یعقوب کے آنسو روا، صدمہ یوسف کی واں طاقت کہاں؟ گود میں جلدی سے یوسف کو لیا اور لیا اپنے کلیجے سے لگا، اور پھر چمکار کر تسکین دی اور تسلی پیار سے بھی ان کو دی، ان کی اور فرمایا کہ اے نور نظر، یہ مبارک خواب ہے، اس سے نہ ڈر، سلطنت تجھ کو ملے گی بالیقین، ایک جہاں ہوگا تیرا زیر نگین، اور پیغمبر ہوگا تو اے نور عین، وہی تجھ پر آئے گی اے دل کے چین، میں حقیقی باپ اور سوتیلی ماں اور سارے بھائی تیرے بے گماں، سب کے سب ہوں گے تیرے طاعت شعار، تجھ کو عظمت دے گا وہ پروردگار۔ انشاءاللہ چوتھے اس میں ویڈیو میں انشاءاللہ دوں گی، پارٹ نمبر 4 میں آگے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔